اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ روم کے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ روم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، رومی، اور یہ عنوان اس لیے دیا گیا کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تھوڑی سی ہسٹری جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس سنہ ہجری میں ملی تھی؟ غالباً 610 ہجری میں، 571 میں جو ہے وہ سوری ہجری نہیں، عیسوی میں 571 میں آپ جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور 610 میں جو ہے وہ آپ کو نبوت جو ہے وہ ملی تھی۔ اب اس نبوت سے پہلے 604-5 سے دو اس وقت سپر پاورز تھیں اس وقت کی۔ ایک رومی تھے جو عیسائی مذہب کے اوپر تھے، اور دوسرے کسرا، یہ ایران والے تھے۔ یہ ایران والے جو ہے یہ آتش پرست تھے۔ اب 610 سے ان کی جھڑپوں کا سلسلہ آپس میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں 610 میں، اور 614 تک جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا، اس وقت تک جو ہے نا یہ پھر رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ بھی اتری، یہ آیتیں کریمہ جو ہے وہ اس وقت اتری۔ یہ ہمیں سورہ مبارکہ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کب اتری ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کا معجزہ کہ جس وقت ایرانیوں نے جو ہے وہ غلبہ پا لیا، جب ایرانی پوری طرح حاوی ہو گئے، بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکال باہر کیا، انہوں نے ان کی صلیب اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے، قرآن اس وقت ان کی فتح کی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، رومیوں کی، عیسائیوں کی۔ اب دو سملر چیزیں تھیں اس وقت۔ جو عیسائی تھے وہ اہل کتاب میں سے تھے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے مذہب عیسائی ہی تھا، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور آخرت کو مانتے تھے۔ مسلمان جب شروع میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ستایا گیا، مسلمانوں نے کس طرف ہجرت کی تھی؟ عیسائیوں کی طرف، حبشہ میں۔ کس نے پناہ دی تھی مسلمانوں کو؟ عیسائیوں نے۔ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نیچرل قسم کا الائنس جو ہے وہ دونوں میں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایک مشرک وہ تھے جو آتش پرست تھے، ایران والے، اور ایک مشرک یہ تھے جو مکہ میں تھے، جو بت پرستی کرتے تھے۔ تو اور دونوں جو ہے وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے جو ہے وہ فریکوینسی ان کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ تو جیسے جیسے جو ہے وہ پلڑا کبھی ادھر باری ہوتا تو وہ مسلمان جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے، جس وقت پلڑا مشرکین کا باری ہوتا تو اس وقت جو ہے مشرکین جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے۔ تو جس وقت یہ 604 ہجری میں جب یہ آیت کریمہ بھی اتری ہیں، اور جس وقت رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور ایرانیوں کو مکمل فتح، اردن، فلسطین، شام، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ ایرانیوں نے فتح کر لیے، کسرا نے، تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت یہ آیت کریمہ اتری، اور مشرکین مکہ جو ہے اس وقت خوشی سے جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ ابی بن خلف ایک بڑا سردار تھا مکہ کا، تو وہ جس وقت وہ بڑا آیا اور آ کے انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ دیکھا آج رومیوں کو ہرا دیا گیا ہے، رومیوں کا قلعہ کما ہو گیا ہے، اسی طرح ایک دن تم لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہمارا آئیں گے۔ یہ اس نے دعویٰ کیا۔ یہ سن 545 ہجری کی نبوی کی بات ہے، جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4-5 سال جب یہ آیت کریمہ اتر رہی تھیں۔ تو جب آ کے اس نے جو ہے وہ تان و تشنیع کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ دیکھا ہمارے ساتھی، ہمارے حلیف جو ہے انہوں نے عیسائیوں کو بہت بڑی شکست دے دی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہم تمہیں بھی ہرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا کے اسے کیا دو کہ رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ لفظ جو ہے وہ بیضا السنین آیا۔ بیضے کہتے ہیں چند، گئے جا کے آپس میں بیٹھے، شرط لگ گئی
اس وقت تک شرط حرام نہیں تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کی مدت دے دی کہ 3 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے. شرط لاگی 10 اونٹنیوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ 3 سال کے لیے میں شرط بد کر آیا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کب آپ کو کہا تھا کہ 3 سال کریں. بیزا کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 سال کا پیریڈ. یہ جو چند سال کہا گیا یہ چند سال 3 سے 9 سال ہے. آپ ایک کام کریں, جا کے اونٹنیوں کی ویلیو بڑھا دیں, 10 کی بجائے 100 کر دیں اور پیریڈ جو ہے وہ اور بڑھا دیں, 9 سال تک لے جائیں. گئے تو سامنے سے ابھی بن خلف آ رہا تھا. تو نے کہا اچھا کیا شرط سے بھاگنے آئے ہو؟ کہا بھاگنے نہیں آیا, میں ویلیو بڑھانے آیا ہوں اس کی, تھوڑا سا اور ذرا بڑی شرط کر لیتے ہیں, اور بڑی شرط کے ساتھ تھوڑا سا اس کا پیریڈ جو ہے وہ بڑا کر لیتے ہیں. خیر 9 سال تک کا پیریڈ طے ہو گیا اور 10 کی بجائے 100 اونٹنیاں جو ہے وہ ہو گئیں. اور جس وقت ہجرت ہونے لگی ہے مدینہ کی طرف, تو اس وقت وہ آیا اور آگے اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو جا رہے ہو, مجھے کوئی ضمانت دے کے جاؤ, ہماری شرط لگی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جو ہے وہ ضمانت دی کہ اگر میں نہ رہا یا کچھ ہو گیا تو یہ میرا بیٹا جو ہے وہ شرط پوری کرے گا. اور پھر جس وقت بیضع سنین, جس وقت 2 ہجری میں پھر جو ہے وہ روم کا غلبہ ہوتا ہے, عیسائیوں کا غلبہ ہوتا ہے اور آتش پرستوں کو جو ہے وہ مار بگایا جاتا ہے, ان کی آگ بجھا دی جاتی ہے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بدر میں جو ہے وہ فتح حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں جو ہے وہ سنائیں گے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط کی آ کے اونٹنیاں ریسیو کی. اب ابی بن خلف جو ہے وہ اس وقت تک بدر میں جو ہے وہ مارا جا چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اس کو زخم لگے اور وہ مر گیا بعد میں جا کے. تو وعدہ یاد دلایا اس کے خاندان والوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ان سے 100 اونٹنیاں لیں اور 100 اونٹنیاں لے کے پھر پوچھا یا رسول اللہ اب ان کا کیا کروں؟ فرمایا ان کو صدقہ کر دو. اس وقت تک جو ہے وہ حرمت آ چکی تھی. تو یہ ہے اس کا مختصراً بیک گراؤنڈ اس سورہ مبارکہ کا, کہ دیکھیں قرآن کی کہ جس وقت بالکل اچھی طرح رومی پست ہو گئے, مغلوب ہو گئے, اس وقت جو ہے خوشخبری سنا دی گئی کہ چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. 2 سپر پاور وقت کی اس وقت کی. کوئی کہہ سکتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بیسٹ ہونے کے بعد یہاں سے نکلے گا ایران سے جب آیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے ہیں نا. تو اللہ کی مدد جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس ہسٹری سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے وسطی دور میں جو ہے وہ اتری ہے, اور یہ 5 نبوی کو جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے. 6 رکوع ہیں, 60 آیتیں. مکہ مکرمہ میں سورت نمبر 30 ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جتنی جلدی اس کو جو ہے وہ مکمل کر سکیں. اب ذہن میں یہ ہسٹری بٹھا لیجئے, یہیں سے جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ 2 نیشنز ہیں, 2 سپر پاورز ہیں اس وقت کی, ایک آتش پرست ایک رومی. مسلمان رومیوں کے نیچرل حلیف ہیں, اس وجہ سے اہل کتاب ہیں, آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. مشرکین مکہ نیچرل حلیف ہیں آتش پرستوں کے, اس لیے ایک مشرک کی وجہ سے, اور دونوں کا آخرت پہ ایمان نہیں تھا. جو جیتتا تھا اس کے حق میں پھر جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی تھی, اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کی جاتی تھی. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, اللہ تعالیٰ کے راز ہیں, اللہ ہی جانے. روز محشر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھولیں گے. غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی, ہار گئے رومی. فی ادنی الارض, ادنا کہتے ہیں قریب کی زمین میں. وہم, اور وہ, من بعد غلبہم, اپنے مغلوب ہونے کے بعد. سیغلبون, سین اگر علامات مضارع سے پہلے آئے تو ترجمہ مستقبل قریب کا کرتا ہے, ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں, اور بعد میں اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. یہ پیشن گوئی ہے, جو پیشن گوئی جو ہے وہ اس وقت کی گئی ہے کہ جب ان مغلوب ہو گئے تو مغلوب ہونے کے بعد فوراً پہلے جو ہے. اور ساتھ کہہ دیا فی بضع سنین, سنین کس کی جمع ہے؟ سن کی, چند سالوں میں. اب بضع لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 سال تک کا پیریڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے, چند سالوں میں. اب دیکھیں یہ وہ پیشن گوئیاں کہ جو قرآن کے معجزہ ہونے کی صداقت ہے, کہ قرآن جو ہے وہ بات کہتا ہے آنے والے وقت کی, قرآن بتاتا ہے پیچھے کیا ہوا, قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا حال جو ہے وہ کیسے چلنا ہے. للہ الامر, اللہ ہی کا حکم تھا, من قبل, اس سے پہلے بھی, ومن بعد, اور اس کے بعد بھی. اب دیکھیں بڑا آسان ترجمہ ہے ہمارے پاس. للہ الامر,
اللہ ہی کا حکم تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اور بعد میں بھی، ویومئذ، اور اس دن، کس دن؟ جس دن یہ کہا ہے کہ ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، ویومئذ، اور اس دن، یفرح، یفرح لفظ کس سے ہے؟ فرح، فرح کا معنی کہتا ہے خوش ہو جانا، اور وہ خوش ہوں گے، اس دن وہ خوش ہوں گے، المومنون، مومن، کہ مومن اس دن جو ہے وہ پھر خوش ہو جائیں گے۔ دوہری خوشی، دوہری خوشی کیا ہے اس دن کی؟ ایک بدر میں فتح، اور ایک رومیوں کا دوبارہ جو ہے وہ غالب آ جانا ان کے اوپر۔ یہ کہا یوم دن یفرح، اس دن مومن جو ہے وہ خوش، کس دن؟ جس دن یہ فتح ملے گی اسی دن مسلمانوں کو فتح ملے گی، تو اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے، نصر نون صاد رے، وہ مدد کرتا ہے من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب رحمت والا ہے۔ وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے ویسے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو فتح دے گا۔ وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں وہ خلاف کرتا اپنے وعدے کے، لا نافیہ، یخلف اللہ، نہیں وہ خلاف کرتا اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس سے، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان کا تکیہ نہیں بیٹھتا اس بات کے اوپر کہ اچھا اللہ میاں نے جو کہہ دیا ہے وہ میرے لیے وہی، اللہ کا وعدہ کبھی جو ہے نہیں ہوا۔ اللہ نے جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ تمہاری راہ ہے، اس راہ پہ چلو گے تمہیں یہ کامیابیاں دوں گا میں۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کب آنا ہے، کب مرنا ہے، کب اٹھنا ہے، پھر کیا ہوگا، یہ تو اگلے لمحے کی بات ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، علم نہیں رکھتے اس کا۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہر، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ اب اس کے دو مفہوم ہم لے سکتے ہیں، میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ظاہری حالت جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ ہیں ہی غافل، آخرت سے وہ ہیں ہی غفلت میں۔ اب دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ جو شرط لگی ہے، یہ جو مکہ والے کہہ رہے تھے، وہ تو ظاہری حالت دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ہاں رومی اس وقت مارے گئے ہیں، اس وقت آتش پرستوں کا، اس وقت ایرانیوں کا غلبہ ہے، بڑی طاقت ہے ان کی، سپر پاور ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہار جائیں گے؟ تو وہ تو ظاہری حالات دیکھ رہے تھے۔ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری کے اوپر آپ کیا سرائیاں کر سکتے ہیں، باطنی کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، عالم الغیب وہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو باطنی طور پہ اللہ کو پتا تھا، وہ آخرت سے وہ غافل تھے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور دوسرا ہمارے زندگی میں بھی کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم دنیا کی زندگی کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں، آخرت سے ہم بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو دونوں مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر اسی سیکوینس میں لیں گے تو پھر یہ کہ لوگوں نے تو اس وقت اس لیے شرطیں لگا لی تھیں کہ اب تو عیسائیوں کا جو وہ قلعہ کما ہو گیا، اب عیسائی دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتے، اور اب اس لیے ان کو، وہ تو غافل تھے کہ اس کے بعد اللہ کا کتنے عرصے بعد، یہ ہارڈلی 9 سال، 8 سے 9 سال میں جو ہے وہ وہی جو سپر پاور تھی، وہ سپر پاور کی آگ، جس آگ کو جو ہے وہ پوجتے تھے، جو ان کا رب تھی، جو خدا تھی ان کا، وہ بجھا دی گئی اور وہ مغلوب ہو گئے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، قریب ساتھ ہی، یہ کون سی؟ فلسطین، اردن، شام، یہ سارے علاقے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایرانیوں کی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مملکت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ فتح کر لی۔ فلسطین، بیت المقدس ان کے قبضے میں چلا گیا، جو صلیب انہوں نے رکھی تھی وہ ساری وہ اٹھا کے لے گئے، ہر چیز انہوں نے تہس نہس کر دی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ، اور بعد مغلوب ہونے کے وہ، سَيَغْلِبُونَ، ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے، ان قریب وہ فتح پا لیں گے، غلبہ لے لیں گے وہ ان کے اوپر۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں سے مراد 3 سے 9 سال کی مدت بتائی گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو کہا تھا 3 سال تجھے کس نے کہا تھا؟ بیضع تو 9 سال تک ہوتا ہے، تو اس کی مدت اپنی بڑھا دے، 9 سال تک کی کر دے، اور ساتھ اس کی ویلیو بڑھا دے، تو 3 سال سے 9 سال کر دی گئی، 100 اونٹنیاں کر دی گئی۔ للہ الامر من قبل، یہ جو اس وقت رومیوں کا مغلوب ہونا یہ بھی اللہ کا حکم تھا،
امین بعد ہے، اور بعد میں بھی اس کی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فتح گر ہونا وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یفرح المومنون، اور مومن جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، فرح خوش ہو جانا، شاداں ہو جانا، اور مومن جو ہے وہ مسرور ہوں گے اس دن۔ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن ایک تو بدر جو ہے وہ جیتا تھا، جس دن بدر میں جو ہے وہ کافروں کو شکست دی ہے، اسی دن جو ہے وہ رومیوں کی فتح کی خبر جو ہے وہ مسلمانوں کے پہنچ گئی۔ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ خوشخبری دی جا رہی ہے 5 نبوی میں۔ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ اس کے 7 سال کے بعد تقریباً۔ تو یہ قرآن کا سب سے کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 7 سال پہلے اس خبر کو جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے، اور مومن کی دوہری خوشی اس دن۔ ایک مشرکین مکہ، اب دیکھیے اس دن مشرکین مکہ کو بھی شکست ہوئی، اسی دن جو ہے وہ ایرانیوں کو بھی جو ہے وہ شکست ہوئی، مومن خوش ہوں گے۔ لیکن ساتھ یہ کہہ دیا گیا یہ اپنے طور پہ نہیں، بناصر اللہ ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے۔ مدد کس کی کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ مومنوں کو فتح دینا، اپنے دین کو غالب کرنا، اور اس کا دین یہ غالب آ کر رہے گا، یہ دین ہو کے رہنا ہے۔ آج ہمیں بظاہر آج کے حالات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنے پست ہیں اس وقت مسلمان، کتنے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی، دنیا میں سب سے زیادہ وسائل ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس، اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز نہیں سوچ رہی کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے فتح گر ہوں گے، لیکن اللہ کے وعدے اللہ کو پتہ ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا خراسان سے فوجیں اٹھیں گی، جا کے امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوں گی۔ اب دیکھیے ہو سکتا ہے اسی ہی خراسان جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہو، یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے بغیر سود کے بجٹ دیا نا انہوں نے، تو بغیر ان حرام کاموں سے سب سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیا وہ جی نہیں رہے؟ ہم سے بہتر جی رہے ہیں وہ۔ زندگی تو وہی زندگی ہے، ہماری کیا زندگی ہے؟ سود سے پاک معیشت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن وہ لاگو ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان فوجوں کا حصہ بنا دے اگر ہماری زندگی میں یہ شروع ہوتا ہے تو یہ مدد بنصر اللہ۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس طرح جو ہے امریکہ جو ہے گھٹنے ٹیکے گا ان طالبان کے آگے؟ کل بنصر اللہ، مدد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لا ینصر من یشاء، جس کی چاہے وہ مدد کرتا ہے، وہ غالب ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی یہ مانتی نہیں۔ یعلمون ظاہراً، لوگوں کی بیس کیا ہوتی ہے؟ ظاہری حالات، جس طرح ان کی تھی کہ رومی تو بس ہار گیا، اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو ہم بھی ظاہراً دیکھتے ہیں کہ ظاہراً دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ باطنی جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ رومیوں نے جو ہے وہ دوبارہ غلبہ پانا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ 5 نبوی میں جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہاں یہ اس وقت غلبہ، اس وقت مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ ظاہراً یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ظاہری حالت کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں۔ آخرت کا ان کو کیا پتہ ہے؟ غیب کی علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو پیشن گوئی کی تھی، یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی تھی، ان آیت کریمہ کی جو ہے تلاوت فرمائی تھی، اور اس سے جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ یہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہوئے ہیں، عنقریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں۔ اللہ کا پیغام بڑا سیدھا سادہ ہے ہمارے سامنے، بڑے کھلے لفظوں میں ہے کہ ظاہری دنیا جو ہے وہ ہم اس کے اسباب پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل ہمارے اسباب ہمارا قرآن اور ہماری سنت ہے، سیرت طیبہ ہے۔ جب تک ہم نہیں پکڑیں گے، اتنے بڑے معجزے کے ہونے کے باوجود ہم اس معجزے کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رک جائیں گے ان تمام چیزوں سے، ان تمام منکرات سے جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر ہم اور کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آسمان ٹوٹ کے سر پہ گر پڑے پھر جو ہے وہ ہم ایمان لائیں گے؟ کیا تب ہم وہ مانیں گے؟ آج دیکھ لیجیے، اپنے آپ کو خود کیٹیگرائز کیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اس وقت کھلا قرآن ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمیں انگلی پکڑ کے جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور ہم اپنا بازو چھڑوا کے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح جہنم کے گڑھے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
کل اور پرسوں میں نہیں ہوں گا جی، میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، کراچی ہوں، تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو دوبارہ کلاس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیں، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔